اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 برس کی عمر میں حضرت عائشہ کو اپنے گھر کو لے کے آئے. اور عجیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو ہے. اگر یہاں پر کچھ حضرات سسرے بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کے اور اسی طریقے سے ساساں بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اما جان عائشہ کی سیرت کو پڑھے تو معلوم ہوتا کہ اگر بہو کم عمر ہے, اگر بہو سمجھ رہی نہیں کوئی بات جلدی سے, کام کاج میں تھوڑا فاش نہیں ہے, تو کیسا لے کے چلنا بول کے وہ سیکھنے کو ملتا. وہ نہیں سیکھ رہے بول کے لڑائیاں ہو رہے گھروں میں, جو لڑیاں چل رہے نا, چائے بنانے نہیں آتا, اور نہیں آتا, نہیں سیکھے بول کے نہیں آتا, ان کے گھر میں نہیں سکھائے ان کو, آپ سکھاؤ نا. اپنی بیٹی کو نہیں سکھاتے نہیں, سیکھ کے آنا ہمارے کہنے, تو آپ پہلے ایک لسٹ بنا دینا تھا شادی کے وقت میں, رائٹ رانگ کی, وہ آتا نا فل ان دا بلینکس بول کے, وہ لسٹ بنا دینا تھا. ایک چائے بنانے آتا, رائٹ, بریانی بنانے آتا, رائٹ, دال بنانے آتا, رائٹ, گوشت تلنے آتا, رائٹ, نہیں آتا, رانگ ڈالو. پھر وہ آپ دیکھ کے لینا تھا انٹری, اچھا آپ گوشت تلنے نہیں آتا, ٹھیک ہے, گوشت تلنا سیکھے کے بعد میں آؤ کہ بولنا تھا پہلے. شادی کرے بھائی, بہو لے کے آئے, لے کے چلنا پڑتا اس کو, لے کے چلے تو گھراں بنتے, نہیں تو گھراں بنتے اجڑ جاتے گھڑا. آج کل لڑکے کی اماں سے زیادہ تو لڑکی کی اماں پھرتی میں ہے. بات کرے گی بولے بیٹے آ جاؤ تم, ٹینشن مت لو, اس سے اچھا کر کے دیتی ہوں, تم کر دے تمہاری صورت. پہلی شادی تم 28 سال میں کرے بیچاری کی, سیکنڈ کیا سے کرتے, خالی باتاں بڑے بڑے, تو آ جاؤ بیٹے تم, ٹینشن کی بات نہیں ہے. اتنا ظلم مارا بیٹے تمہارے اوپر, تمہارے سے چائے بنانے لگا رہے, میں آج تک تمہارے سے پانی بھرنے نہیں لگائی, اتنا ظلم کر رہے میری بچی کے اوپر. ارے یہ اسلامی زندگی نہیں ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں روٹی گوندھ رہی بیٹھ کے. اما جان عائشہ افضل, ہمارے بچیاں افضل, اما جان عائشہ افضل, ہمارے بھماں افضل. ارے اما جان عائشہ کتنی بڑی شخصیت, روٹی بیٹھ کے آٹا گوندھ رہے, گوندتے گوندتے کبھی کیا ہو جاتا تھا, ان کو نیند لگ جاتی تھی. آٹا گوندے, روٹی بنانا تھا, اس کے بعد گئے جا کے کھیل لیے کرے. کم عمر تھے, کھیلتے بھی تھے نبی کے زمانے میں. واقعات میں یہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ان کو گڑیوں سے کھیلنا پسند تھا, گڑیوں سے. اور ان کو کیا تھا, دوسرا کھیل جھولا جھولنا پسند تھا. زیادہ جھولا جھولتے تھے, گڑیوں سے کھیلتے تھے, گڑیوں سے کھیلتے تھے. نبی آئے تو فوراً سہیلیاں پورے چھپ جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز دے کے بولتے تھے آ جاؤ باہر آ جاؤ, کھیل لو. بول, یہ نبی کے اخلاق تھے. کھیل لے رہے تھے, کام کر رہے ہیں, کھیل لے رہے, تو ایسے کبھی کھیلتے کھیلتے نیند لگ جاتی تھی. نیند لگ گئی تو بکری آ کے آٹا کھا لے کے چلے جاتی تھی. تو کیا وہاں پر وار شروع ہوتا تھا, ہمارے پاس ہوتا نا گھروں میں, ویسا نہیں ہوتا تھا. محبت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی ڈانٹ نہیں کرتے تھے. کم عمر ہے, ابھی بڑی عمر کے نہیں ہے, بڑی عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ جاتی. یہ سیکھنے کو ملتا. جس کے گھروں میں کم عمر بھواں آ رہے, وہ لوگ ذرا اما جان عائشہ کی زندگی پڑھ کے سیکھ لینا. ان کو گڑیاں کھیلنا پسند تھا. تو گڑیاں کھیلنا پسند تھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گڑیاں بولے تو آج کے زمانے کے ٹڈی بیراں, ریچاں, کیا کیا ملتے, وہ شیراں ببراں, وہ نہیں تھے. وہ بچوں کو لوگاں دلاتے دیکھو, اور کیا سمجھتے, جس کو جتنی محبت ہے اتنا بڑا شیر دلا رہے بیٹے کو, جتنا بڑا بھالو دلائے اتنی بڑی محبت کرتے. ارے پہلے مسئلہ معلوم کر لینا. علماء یہ فرمائیں جو جاندار ہے, جس کو آنکھ ناک کان نظر آتے, ایسے کھلونے بچوں کو دلانا جائز نہیں ہے. اب بعض اہل علم لوگ, اہل علم بولے تو علماء نے پبلک میں سے بھی رہتے بعض اہل علم. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیلتے تھے نا, انہوں کھیلے تو صحیح کہتے, ہمارے بچے نہیں کھیلنا. تو ارے انہوں کوسے گڑیوں سے کھیلتے تھے, پہلے وہ سنو. علماء لکھے وہ گڑیاں بولے تو ایسے رہتے تھے کہ جن کا چہرہ نہیں رہتا تھا. چہرہ نہیں ہے, آنکھ ناک کان کچھ بھی نہیں, خالی ایسا بنے ہوا ہے ڈھانچہ, چہرہ کچھ بھی نہیں ہے. علماء فرمائے تم بھی اگر ایسا بھالو دلا سکتے جس کا چہرہ نہیں ہے تو دلاؤ. لیتے بچے ہمارے بغیر چہرے کا بھالو نہیں لیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں نہیں دلانا. ٹڈی بیرا مسلمانوں کے گھروں میں ایسے بڑے بڑے رکھے ہوئے رہتے, اگر وہ بغیر لائٹ کے چلے گئے کبھی دیکھے تو ڈر لگ جانا, ہیبت سے گر جانا, وہی اتنے بڑے بڑے سائزوں میں لے کے رکھ رہے. مسئلہ معلوم کر لینا کہ بچوں کو ایسے کھلونے دلانا جائز نہیں ہے, نہیں دلانا. علماء دوسری بات یہ لکھے کہ ایسا کھلونا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس کے چہرے پہ کوئی نشان وغیرہ نہیں رہتا تھا, بالکل سپاٹ سمجھو. تو اگر ایسا بھی ہے تو بولے, اور بولے کہ اگر چھوٹے سائز کا کھلونا ہے, دور سے چہرہ دکھ کے نہیں آتا اس کا, ویسا کھیل لیے تو بھی حرج نہیں ہے بولے. لیکن ایسے کھلونے سے بچوں کو کھلانا جائز نہیں ہے, احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ دو کھیل اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھے. اور پھر اس کے بعد دیکھو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہماری یہاں بیٹھنے والی بہنوں بچیوں کے لیے بھی بہت قابل مبارکباد.
9 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر تک 9 سال نبی کی خدمت میں رہی. اتنا علم سیکھا کہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ غالباً لکھتے ہیں کہ پورے صحابہ کرام میں 149 صحابہ ایسے تھے, صحابیات ایسی تھی جس کو اللہ پاک حدیث کا, قرآن کا, دین کا سمجھ میں بہت زیادہ حصہ عطا کرے تھے. بہت سے صحابہ تھے لیکن 149 صحابہ صحابیات 1.25 لاکھ میں سے ایسے تھے جن کو دین کی سمجھ زیادہ ملی تھی. فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت عائشہ بھی ہے, اور فرمائیں اس امت کو جتنا علم پہنچا پورا دین, آدھا دین اما جان عائشہ سے پہنچا. اتنی ذہین, ایسی زبردست سمجھدار, ایسا شارپ مائنڈ. ہمارے پاس بھی بہت سارے بچیاں رہتے لیکن ہم لوگ اس کو دین میں نہیں ڈالتے. ہمارے مسلمان بچیوں کو دین نہیں سکھا رہے. جو بچی زیادہ تیز دماغ کی رہتی نا, ارے اس کو کارچپ سکھانا, زبردست ڈیزائن ڈالتی بلکہ وہاں ڈال دے. ارے اس کو سیٹوین بھجانا وہ سکھا دینا, اس کو ہاتھوں پہ کیا رہتے وہ ڈیزائن اتارنا سکھا دینا مہندی کے. ارے یہ سب چیزیں سکھا کے کیا کریں گے؟ بچی کو قرآن کا علم سکھاؤ, دین کا علم سکھاؤ, تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیندار بناتے.